السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل آج میرے پاس ایک گیسٹ ہے، سعید بھائی، سعید اے آئی والا۔ سعید اے آئی والے تعلق ریان اسکول سے ہیں۔ ہم جانیں گے ریان اسکول کے حوالے سے۔ اور فرسٹ آف آل سعید بھائی آپ اپنا تعارف کرو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو ابو بکر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے پروگرام میں مجھے بلایا، اور میرا نام سعید خان ہے اور میں بلانگ کرتا ہوں ساؤتھ وزیرستان سے۔ کرنٹلی میں ڈیرہ اسماعیل خان گورنمنٹ یونیورسٹی اسماعیل خان سے بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں، اور ابھی میں ریحان کالج کا حصہ بن چکا ہوں جی۔ اچھا سعید بھائی، ریان اسکول کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ابو بکر، زبردست کوشچن۔ اس کا جواب میں تھوڑا مختصر دوں گا کہ ریحان صاحب کا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اے آئی فرسٹ، یعنی آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو آپ آ سکتے ہو اس کالج میں اور اے آئی کو سیکھ سکتے ہو۔ سو اس کا مطلب یہی کہ آج کل دور اے آئی کا چل رہا ہے، ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ پوری دنیا اب ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے، سو ہمیں بھی اس طرف جانا ہے۔ اے آئی جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے، پہلے جب کمپیوٹر ہوتے تھے تو لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے، اور کمپیوٹر کا ڈیفینیشن کچھ یوں کرتا تھا لوگ کہ ہمارے پاس ایک ایسا مشین ہے، ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو انسانوں کی کام کو آسان کرتا ہے۔ تو جو اے آئی کا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے جو انسان والا کام وہ خود کرے۔ سو جیسے ہم ابھی وہ کر رہے ٹاسک کر رہے تو ہم سانگ کریشن ہوتا ہے، پوسٹ کریشن ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم پہلے کرتے تھے تو اس کے پیچھے بہت محنت کرنا پڑتی تھی، بہت اسٹڈی کرنا پڑتی تھی۔ ابھی صرف ایک پرومپٹ دے دے اے آئی ٹولس کو یوز کر کے تو وہ سارا آپ کے لیے بنائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ایک پہلے ہمارے پاس شاعر ہوتے، وہ پہلے ایک سانگ کو لکھتے تھے، پھر سنگر ہوتا تھا، وہ سانگ کو گاتا تھا۔ ابھی ایسا کرے کہ ایک بندہ نہ اس کو شاعری چاہیے کہ وہ شاعر بن جائے، نہ وہ یہ کرے کہ وہ سنگر بن جائے۔ سو اس کے لیے صرف ایک پرومپٹ دینا ہوتا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو یا کوئی اور ٹولس کو آپ ایک پرومپٹ دے کہ مجھے میرے لیے یا نظم تیار کرے یا سانگ تیار کرے، اور پھر دوسرے وہ ٹول کو دے دے کہ یہ میرے لیے گائے، تو یہ ایک آپ کے لیے وہ یا نظم بن جائے گا یا سانگ بن جائے گا۔ سو ریحان صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ سارے لوگ آ جائے اور اس چیز کو سیکھے، کیونکہ آج کل دور اس چیز کی چل رہی ہے اچھا، بہت جی۔ زبردست۔ جی، دوسرا سوال میرا یہ ہے، ریان اسکول کا میں کن مضامین مطلب تعلیم کن مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے؟ اچھا ابرار بھائی، اگر ہم مضامین کی طرف جائیں تو یہ جو ٹریڈیشنل سسٹم تھا پہلے، اس میں یہ ہوتا تھا کہ مضامین پڑھائے جاتے تھے، یا جو وہ ٹریڈیشنل والا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ نہیں ہے، یہاں مضامین وغیرہ کچھ نہیں پڑھائے جاتے، بس بندہ آ جاتا ہے صبح، اس کے لیے اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ایک موبائل ہونا چاہیے، باقی وہ اے آئی ٹولس کو یوز کر کے اس پر سارا کام وہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی کام بھی کرواتے ہیں، جیسے ایک پلمبر والا کام، وہ پلیٹس والا کام، سی سی ٹی وی کیمرے والا کام، یہی کام بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ بندہ انڈیپینڈنٹ بن جائے۔ باقی اسکولوں میں باقی جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے اچھا، بہت اس اچھا۔ میں اور اس میں اور فرق تیسرا یہی سوال یہ ہے کہ ہے ریان اچھا، جی جی۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ریان اسکول کا نظام تعلیم مطلب دوسرے اسکولوں سے کیسے مختلف اور ڈفرینٹ ہے؟ ہاں، میں نے تو یہی جواب ابھی بھی دیا کہ جو ادر اسکولز ہے اس میں وہی ٹریڈیشنل والا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہی ہے، اور ریحان اسکول میں وہی ٹریڈیشنل والا سسٹم نہیں ہے۔ مطلب یہاں کوئی مضامین یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، بس صرف اے آئی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ اس چیز سے کہ بندہ خود کام کرے، وہ انڈیپینڈنٹ بن جائے۔ اس کے بعد صرف ایک لیپ ٹاپ ہونی چاہیے اور ایک وہ ہونی چاہیے موبائل اچھا، بہت زبردست۔ جی۔ ریان اسکول میں داخلہ
لینے کا طریقہ کیا ہے؟ ریحان اسکول میں داخلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بندے صبح 8 بجے سے یا 9 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان بندے آ سکتے ہیں. یہاں کراچی میں بہت کیمپس ہوتے ہیں. ایک ہے جہاں ہم ہے وہ فرنگی کیمپس میں ہے, اور تقریباً سیکٹر ڈی کوئی علاقہ ہے وہاں پر ہے. تو ہمارے ایڈمیشنز کے جو آفس ہے وہاں میں بہت سارے لڑکے ہیں انٹرنشپ پر, اس کی بھی نمبرز ہے, اس سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہاں وہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, بہت زبردست. اور پانچواں جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آفس اس میں ایک ہمارا بھائی ہے انٹرنشپ پر اقتدار صاحب, اسے بھی رابطہ کر اچھا سکتے ہیں واٹس ایپ پر, اور یہاں جا کے وہ آپ کا ان لوگوں کا وزٹ بھی کرا سکتے ہیں کالج اور اسکول کا. اچھا, زبردست. اور میرا پانچویں سوال یہ ہے کہ ریان اسکول میں طلباء کی عملی صلاحیتوں کو کیسے مطلب بہتر بنایا جاتا ہے؟ جی ریان اسکول میں طلباء کی صلاحیتوں کو کیسے بہتر بنایا ہے؟ ہاں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بندہ انڈیپینڈنٹ وہ بنتا ہے. مطلب سارے کام آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ یہ کام کرو یہ کام کرو, اس طرح کرو اس طرح کرو. مطلب یہاں ٹیچر نہیں ہوتے, یہاں انسٹرکٹر ہوتے ہیں. سو وہ مترا والا بات ہے کہ وہ ایک ایسی سسٹم, ایک ایسی کلاؤڈ اسکول کو بنانا چاہتا ہے جہاں بچے وہ خود کام کریں اور ایک دوسرے سے اس کی انٹریکشن ہو, اس کے لیے ان کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہ ہو. تو یہاں بھی اس طرح سسٹم ہے کہ یہاں انسٹرکٹر ضرور ہوتے ہیں, لیکن ٹیچر آپ کو یہاں نہیں ملے گا. جتنا بھی کام ہے وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. تو بندہ انڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے, اور جب بندہ انڈیپینڈنٹ بن جاتا ہے تو اس کی جو کریٹیوٹی پاور ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے, اور آگے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں. اچھا, بہت اچھا. اور ریان اسکول میں آن لائن مطلب تعلیم کی کیا سہولیت موجود ہے؟ جی اکرام سوری ریحان اسکول ہے جو وہ فزیکل بھی ہے, اور اس کی آن لائن کلاسز بھی چلتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ریحان اسکول ایک اسکول بھی ہے اور سائڈ پہ اکیڈمی بھی ہے. آن لائن کلاسز ان کی چلتی ہے, اس کی آن لائن فیس وغیرہ ہوتی ہے, اور ان کا جو ہے ٹریڈ سسٹم وہ بھی آن لائن ہوتا ہے. سب کچھ آن لائن ہوتے ہیں. وہاں بھی یہی چیزیں آپ سے کرائے جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کو فزیکلی آنا نہیں پڑے گا, بلکہ اپنے گھر سے بھی کروا سکتے ہیں. اچھا. اچھا, ساتویں میرا کوشچن یہ ہے کہ ریان اسکول کی بانی کون ہے اور ان کا ویژن کیا ہے؟ اچھا, ویژن تو میں نے پہلے بتایا, لیکن جو اسکول کا بانی ہے وہ ریحان صاحب ہے, جو کہ ایک ٹیچر ہے. ساری دنیا ان کو جانتی ہے. پاکستان میں بہت سے اسٹوڈنٹس جس کا تعلق آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس سے ہو, آئی ٹی سے ہو یا آئی ٹی میں جس فیلڈ سے ہو, وہ ریحان صاحب ضرور جانتا ہے. تو ریحان صاحب کا ویژن میں نے پہلے بتایا کہ اے آئی فرسٹ, یعنی دور اس چیز کے تو اے آئی سیکھنا چاہیے. اچھا. جی ریان اسکول کی طلباء کی اخلاقی تربیت کے لیے کیا کیا جاتا ہے, کیا اقدامات کرتا ہے؟ ہاں بالکل, میں تو یہ کہوں گا کہ یہاں طلباء جو آتے ہیں وہ بڑے بڑے آتے ہیں, اور جو چھوٹے اسکول والے ہیں ان کے لیے یہاں ایک مولوی صاحب انہوں نے رکھا ہے, وہ ان کا تربیت کرتے ہیں. اور جو بڑے آتے ہیں وہ تو ان کا تربیت تو آلریڈی ہو چکا ہے. سو ان کی تربیت کی میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے کالج والے کے, کیونکہ ہم جب بالکل. اے پی سی میں ہوتے تھے تو ہمارا ایک ٹیچر تھا, ابھی مجھے وہ بات یاد آ گئی. ہمارا ایک ٹیچر تھا, جب پیچھے سے لڑکے شور کرتے تھے تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے لڑکے. پھر ہم نے جا کے وہ سر سے پوچھا کہ آپ باقی جو ٹیچر ہے وہ ہمیں بہت کچھ سناتے ہیں, آپ تو کچھ نہیں کہتے. تو وہ کہتا تھا کہ آپ نے 10 سال تک تعلیم حاصل کی ہے, اور وہاں جب آپ نے کوئی تربیت حاصل نہیں کی ہے تو یہاں 2 سال میں کیسے آپ کی تربیت کر سکتا ہوں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ کالج والوں کا تربیت آلریڈی ہو چکا ہے, اور جو چھوٹے لڑکے ہیں اسکول والے ان کے لیے انہوں نے ایک قاری صاحب رکھا ہوا ہے, وہ ان کا تربیت کرتے ہیں. اچھا. سعید بھائی, میں لاسٹ سوال ہے, مطلب جی ریان اسکول مستقبل میں تعلیم کے شعبے میں کیا مطلب کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے؟
جی میں تو یہی کہوں گا، میں بھی اس فیور میں ہوں جو ریحان صاحب کا ویژن ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور دور اس چیز کی ہے تو بہت سے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، ابھی تقریباً میرے خیال میں کالج کا اور اسکول کا ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں، تو بہت سے لوگ میں بھی جب انٹرنشپ پر ہوتا ہوں تو وہاں آفس میں اکثر میں بیٹھتا ہوں، بہت سے لوگ آتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایڈمیشن دے، لیکن ریحان صاحب کا اپنا ہے، وہ پہلے اس نے ایڈمیشن کو دیتے تھے لیکن ابھی اس نے ایڈمیشن بند کیا کیونکہ اس کی بیچ چل رہے ہوتے، تو جو پہلا بیچ ہے ابھی جو چل رہا ہے اس کے لیے ایڈمیشن ختم ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تقریباً 2-3 مہینے کے بعد اس کی جو دوسرا بیچ ہے وہ آئے گا، پھر اس کے لیے ایڈمیشن کھلے گا، تو امید تو ہے کہ بہت کچھ یعنی بہت بڑی تبدیلی لائے گی ریحان صاحب کا جو ویژن ہے۔ اچھا، بہت اچھا، تھینک یو سعید بھائی، آپ نے اپنا قیمتی مطلب ٹائم نکال کر مجھے ٹائم دے دیا، آپ کے بہت بہت شکریہ، ویلکم، مہربانی، تھینک یو، تھینک یو۔ تھینک یو، تھینک یو۔